بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معوذتین کی فضیلت و اہمیت۔ معوذتین کہتے ہیں سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو، یعنی معوذتین سے حسد اور جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی زندگی گزارتے دیکھ کر دوسرے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے ملتی، اس عزت و فضیلت سے اس کی بجائے میں بہرہ ور ہوتا، اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہ تھیں تو کم از کم اس سے چھین لی جاتی، اس کو بھی ان سے محروم کر دیا جاتا۔ یہ جذبہ انسان کی کمینگی پر دلالت کرتا ہے۔ جو انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ ایسی تدبیریں سوچتا ہے، ایسی سازشیں کرتا ہے، اس قسم کے گٹھ جوڑ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ اس سے ایسی مذموم حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو شرف انسانی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا۔ ابو جہل اور دیگر اکابر قریش یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضور سچے نبی ہیں، محض حسد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جادو کیا گیا اور ذات اقدس و اطہر پر اس کا کیا اثر ہوا، میں آج آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ واقعہ سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہوا تھا۔ یثرب کے یہودیوں کو روز اول سے ہی جو بلا وجہ عداوت اور حسد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھا، سن 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینے کے ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم کے پاس آیا۔ جادوگر کا نام کیا تھا؟ لبید بن عاصم۔ انہوں نے آ کر اپنی ساری کہانی جادوگر کو بیان کی اور کہا کہ مکہ کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر اس کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سازشیں کیں، منصوبے بنائے، مشرک قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن ہم ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بڑے جتن کیے، بڑی زور آزمائی کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ہمارے اس علاقے میں تمہارے سحر کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں، اگر تو ہماری مدد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا اور اس کی منت سماجت بھی کی، چنانچہ اس جادوگر نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ پھر کیا ہوا آگے سنیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، کسی طرح ان لوگوں نے اسے ورغلا کر اس سے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک یعنی چند بال حاصل کر لیے۔
اس نے یعنی جادوگر نے اور اس کی بیٹیوں نے جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھیں جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام ذی اروان بتایا جاتا ہے۔ تفاسیر میں مورخ جو ہیں تاریخ میں لکھتے ہیں اس کنویں کا نام ذی اروان، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر کے چھپایا گیا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد یعنی جادو کرنے کے 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے، ان میں سے بھی آخری 3 دن تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نکاہت بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی تھی، یعنی جسم میں تکلیف محسوس ہوتی، حتیٰ کہ کمزوری ہو گئی، لیکن بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں تھی۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد ہوا، رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، اور وہ 2 آدمی کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ حضور فرمانے لگے کہ اے عائشہ، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے نزدیک۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ بتایا، کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے پردے میں رکھ کر۔ پوچھا، کہاں رکھا ہے؟ بتایا، ذی اروان کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا، اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا، اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو دھاگے کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، یعنی دھاگا جو تھا اس کو بھی اس کے اندر لپیٹا گیا تھا بالوں کے اوپر، اور اس دھاگے میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا کہ آپ ان 2 صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ وہ 2 صورتیں کون سی تھیں؟ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ یعنی جبرائیل نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں جو بالوں اور اس دھاگے کے اندر لگائی ہوئی تھی اور کنگھی کے اندر جو ہے ان کو دبایا ہوا تھا، اس کے اندر لگائی ہوئی تھی۔ تو کیا جبرائیل نے کہا، دوبارہ سنیں، کہ آپ جو ہے
ان دونوں صورتوں کی یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں دھاگے کی اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں۔ ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنہ کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین کی کیا شان ہے۔ اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہ لیا۔ پھر بعد میں اس کنویں کو بند کر دیا گیا، یعنی اس کنویں کے اندر مٹی ڈال دی گئی اور اس کو مکمل طور پر اللہ کے حکم سے بند کر دیا گیا۔ تو دیکھیں کہ معوذتین جو ہے وہ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ صورتیں بھیجیں اور جبرائیل نے کہا کہ اس کو پڑھتے جائیں اور اس سے جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سوتے تو ہر رات اپنے بستر پر آتے، اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اکٹھی کرتے، پھر ان دونوں پر یہ صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک پہنچتی پھیرتے اور شروع کرتے اپنے سر، چہرے اور بدن کے اگلے حصے پر، پھر اسی طرح جو ہے وہ پچھلے حصے پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 3 بار کرتے۔ تو اس لیے پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہماری طبیعت خراب ہو یا ہمیں کوئی تکلیف محسوس ہو یا کچھ لگ رہا ہو کہ کچھ غلط ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر معوذتین سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آفات سے محفوظ رکھے گا۔ رات کو سوتے ہوئے کوشش کریں کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور جسم پر پھیر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں دے کر سوئیں تاکہ ہم دشمنوں کی عداوت حسد سے بچے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔